الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. ارشاد ہو رہا ہے یقیناً اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد اللہ کی کتاب میں جب سے اللہ نے آسمانوں اور زمین کو خلق کیا ہے 12 ہی ہیں، جن میں سے 4 مہینے محترم ہیں. یہی مستحکم آئین ہے، لہٰذا ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرنا اور مشرکین سے تم سب مل کر جنگ کرو جیسا کہ وہ سب تم سے مل کر جنگ کرتے ہیں، جیسا کہ وہ سب مل کر تم سے جنگ کرتے ہیں، اور جان لو کہ اللہ متقین کے ساتھ ہے. یہ مہینوں کا تقدم و تأخر کفر میں اضافہ ہے، جس کے باعث کافر گمراہی میں پڑے رہتے ہیں. ایک سال کسی مہینے کو حلال سمجھتے ہیں اور ایک سال حرام مان لیتے ہیں تاکہ ان مہینوں کی تعداد سے مطابقت کر لیں جنہیں اللہ نے محترم قرار دیا ہے، اور اس طرح جسے اللہ نے حرام قرار دیا ہے اسے حلال کر لیں. ان کے برے اعمال کو ان کے لیے زینت دے دی گئی ہے اور اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں کرتا. اگر تم خدا کی راہ میں جہاد کے لیے نکلے تو اگر تم راہ خدا میں جہاد کے لیے نہ نکلے تو اللہ تمہیں دردناک سزا دے گا اور تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا اور تم اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے. اے صاحبان ایمان، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکل پڑو تو تم زمین سے لگے رہتے ہو؟ کیا تم آخرت کے بدلے دنیاوی زندگی پر راضی ہو گئے ہو؟ حالانکہ دنیاوی ساز و سامان آخرت کے مقابلے پر بہت ہی تھوڑا ہے. حضرات، یہ آیتیں تو ہم نے 4 اس لیے پڑھی کہ کافی حد تک ان میں آپس میں رابطہ ہے. 2 آیتیں ایک موضوع پر ہیں اور 2 آیتیں ایک موضوع پر ہیں، اگرچہ دونوں آپس میں مربوط ہیں، یعنی چاروں آپس میں مربوط ہیں. پہلی آیت میں جو آج ہم نے پڑھی، آیت نمبر 36 میں کہا گیا کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا. اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے. مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک
12 ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ مہینوں کا 12 ہونا، تقریباً ہر قوم سال کی مہینوں کی تعداد 12 ہی مانتی ہے، اور جتنے کیلنڈر ہیں ان تمام کیلنڈرز میں تعداد یہی ہے۔ کچھ فرق اگر ہے تو چند دنوں کا فرق ہوتا ہے۔ شہر کا لفظ اصل میں شہرت سے لیا گیا ہے، چونکہ لوگوں کے لیے اپنے کام کاج کے لیے، اپنے معاملات کو مرتب اور منظم کرنے کے لیے ان کو تاریخوں کی ضرورت ہے، ان کے تعین کی ضرورت ہے، تو اس لیے انہیں مہینوں کا تعین کرنا لازم اور ضروری ہے۔ یعنی کیلنڈر کے بغیر زندگی درہم و برہم ہو سکتی ہے۔ فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں یہ 12 مہینے ہیں۔ کیا مطلب اللہ کی کتاب میں 12 مہینے ہیں؟ کتاب سے کیا مطلب ہے؟ یا کتاب سے مراد لوح محفوظ بھی ہو سکتا ہے، قرآن مجید بھی، یا آسمانی کتابیں، یا اللہ کا فیصلہ اور اس کا حکم و قضا، یا کتاب خلقت۔ یہ مختلف آراء سب نے پیش کی ہیں، کیونکہ یہاں پر جو کہا گیا کہ اللہ کی کتاب میں یہ پہلے سے ہے موجود کہ مہینے 12 ہوں گے۔ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ مہینوں کی تعداد کب سے شروع ہوئی، تو قرآن نے اس کا صاف ستھرا جواب دے دیا ہے کہ یہ اللہ کی نظر میں اسی وقت سے ہے، یوم خلق السماوات والارض، جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو خلق کیا، اسی زمین و آسمان کی پیدائش کے دن ہی سے یوم خلق السماوات والارض یہ 12 مہینوں کا تعین اللہ کی طرف سے ہو چکا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یوم خلق السماوات والارض یہ جو 12 مہینوں کا تعین ہے، اور اس میں پھر یہ کہنا کہ منہا اربعۃ حرم، ان میں 4 مہینے محترم ہیں۔ اس کا ذکر اصل میں مہینوں کا اور کیلنڈر کا اور حساب کا ذکر متعدد جگہ قرآن میں آیا ہے۔ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 189 میں 189 میں کہا گیا یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج، تم سے پوچھتے ہیں کہ تم سے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو ان کو بتا دو کہ چاند کا جو معاملہ ہے وہ اصل میں لوگوں کے لیے وقت معین کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یوم خلق السماوات والارض بھی شاید اسی طرف اشارہ ہے کہ جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو خلق کیا ہے، چاند سورج جب سے پیدا کیے گئے ہیں، اسی وقت سے وقت شروع ہوا ہے، اور وقت شروع ہوا ہے یعنی وقت توقیت شروع ہوئی ہے، وقت کا شمار شروع ہوا ہے۔ تو باقی اس سے پہلے تو اللہ ہی جانتا ہے کہ وقت کیا تھا اور کیسے تھا، لیکن جب سے زمین و آسمان خلق ہوئے اس وقت سے سورج کے ذریعے سے تعین ہوا سال کا، اس لیے کہ سال میں ایک بار اس کا دورہ مکمل ہوتا ہے، اور چاند کے ذریعے سے تعین ہوا مہینے کا، اس لیے کہ اس کا جو ہے مدار میں اس کا دور ایک مہینے میں مکمل ہوتا ہے۔ اور بلکہ مہینے بھی دنوں سے بنتے ہیں، اور دن ساعتوں سے، اور ساعتیں سورج ہی کے اوپر گویا کہ منحصر ہیں، کہ آپ اس کا تعلق یعنی آج بھی جو گھڑی ہے، اس سے پہلے بھی مختلف انداز سے گھڑیاں موجود تھیں، اور ان گھڑیوں کا تعین سورج ہی کے ذریعے سے ہوتا تھا۔ یہ منہا اربعۃ حرم، کیا ہم بہت جلدی آگے بڑھ رہے ہیں، اس لیے کہ اس میں بہت کچھ بیان کیا جا سکتا ہے۔ مثلا اس میں کلمہ اثنا عشر کی اہمیت کے اوپر کافی زور دیا جا سکتا ہے کہ اللہ نے 12 ہی مہینے کیوں قرار دیے، اور اس سے کیا اشارے مل سکتے ہیں، اور قرآن مجید میں متعدد جگہ 12 کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو 12 کی اہمیت اس کائنات کو چلانے میں، کیونکہ دنیا میں یا تو ٹائم ہے یا اسپیس ہے، اسی سے کائنات بنتی ہے، یا کائنات کا تعلق یا اسپیس سے ہے یا ٹائم سے ہے، یا تو زمان یا مکان۔ زمان و مکان میں ہر جگہ کچھ زمان اور کچھ مکان
کی اہمیت قرار دی گئی ہے، لیکن 12 مہینوں کا ذکر جو کیا گیا ہے، اور قرآن مجید میں متعدد جگہ 12 کا ذکر مختلف حوالوں سے کیا گیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ 12 کی کوئی اہمیت ضرور ہے، اور خود پیغمبر اسلام نے اپنے بعد یہ اعلان کیا جس کا ذکر تمام معتبر بڑی اہم کتابوں میں موجود ہے، بخاری سے لے کر اور مسلم سے لے کر صحاح ستہ کے علاوہ بھی دیگر کتابوں میں، اور ظاہر ہے کہ ہمارے یہاں تو یقیناً ہے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ ہم میرے بعد 12 امیر ہوں گے، یا 12 خلیفہ ہوں گے، یا 12 امام ہوں گے۔ اس کا تذکرہ پیغمبر اسلام نے فرمایا ہے بار بار۔ اب 12 ہی کیوں ہوں گے، یہ تعداد ہی کیوں ہے؟ یہ اللہ کا منتخب عدد ہے، اللہ کا پسندیدہ عدد ہے۔ اس نے زمان و مکان کے لیے بھی 12 کا عدد معین کیا، اور اس کا تعلق اس وقت سے تھا یوم خلق السماوات والارض۔ اس لیے ہمارے یہاں کچھ ایسی روایات بھی ہیں کہ یہاں 12 سے مراد صرف 12 مہینے نہیں ہے، بلکہ اس کے جو ایک تفسیر ہے وہ یہ بھی ہے کہ اس سے مراد 12 ائمہ علیہ السلام ہیں، تاکہ ان کی اہمیت تم کو معلوم ہو جائے۔ لیکن بہرکیف ہم ظاہری جو قرآن مجید کی تفسیر ہے اس پر ہم غور کر رہے ہیں، اور اس کے اعتبار سے بھی 12 کا لفظ کی اہمیت ہمارے اوپر ظاہر ہو جاتی ہے، واضح ہو جاتی ہے۔ منہا اربعۃ حرم، ان میں 4 محترم مہینے ہیں۔ حرمت کیا مطلب؟ محترم مہینے۔ حرم حرام کی جمع ہے، جیسے بیت الحرام، اللہ کا گھر جو حرام ہے۔ حرام کیا مطلب؟ حرام کا مطلب ہے منع کرنا، رائٹ؟ کسی چیز کا منع ہونے کو حرام کہتے ہیں، اس لیے ہم حرام اور حلال۔ یہاں حرام سے مراد یہ ہے کہ اس کی بے حرمتی حرام ہے، یعنی کہ اس کی تعظیم واجب اور لازم ہے، اور اس کی تعظیم نہ کرنا گناہ ہے اور حرام ہے، منع ہے۔ تو اسی لیے اس حرمت کے اعتبار سے، عظمت کے اعتبار سے اس کو حرام کہا گیا ہے۔ 4 مہینے ان 12 مہینوں میں محترم ہیں۔ منہا اربعۃ حرم، وہ کون سے 4 مہینے ہیں؟ 4 مہینے جن میں سے 3 مہینے تو یہ کے بعد دیگر آتے ہیں، اور اس میں سے ایک مہینہ وہ ہے جو ابھی ہم جس میں ہیں، اور اس کے آخری 2 دن ابھی باقی رہ گئے ہیں، چند دن باقی رہ گئے ہیں، 4-5 دن باقی رہ گئے ہیں۔ تو یہ ذوالقعدہ کا مہینہ ہے، ذوالحجہ کا مہینہ ہے اس کے بعد کا، اور ماہ محرم ہے، اس کا نام ہی محرم ہے، محرم الحرام۔ اور اس کے علاوہ رجب ہے۔ رجب تنہا اپنا ایک الگ مہینہ ہے، اسی لیے اس کو سرد اور فرد بھی کہتے ہیں، یعنی اس حوالے سے بھی اس کو یاد کیا جاتا ہے، یعنی کہ وہ تینوں ایک ساتھ آئے ہیں 3 مہینے، اور یہ ایک مہینہ تنہا الگ ہے، رجب کا مہینہ۔ تو بہرکیف یہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جن مہینوں کو محرم قرار دیا گیا ہے، جن مہینوں کو محترم قرار دیا گیا ہے، جن کو حرام قرار دیا گیا ہے، وہ مہینے کیا مطلب ہے ان کا حرام ہونا، کیا مطلب ہے ان کے محترم ہونے کا، یعنی کس اعتبار سے یہ مہینے محترم ہیں؟ تو اس کو اسی کے بعد کے الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ منہا اربعۃ حرم ذالک الدین القیم، یہی اصل میں صحیح اور مضبوط اور مستحکم قانون ہے۔ اس کے ذیل مفسرین نے لکھا ہے ذالک الدین القیم، یہی مضبوط دین ہے، دین یعنی قانون، یعنی راستہ۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ یہ جو قانون ہے 12 مہینوں کا، یہی مستحکم ہے، اور یہ ہر دور میں یہی رہا ہے۔ یہاں تک روایات ہیں کہ حضرت ابراہیم سے لے کر اور تمام انبیاء کے ادوار میں، تمام آسمانی کتابوں میں، تمام شریعتوں میں یہی تعداد رہی ہے مہینوں کی۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو حساب کتاب رکھنے کے لیے زیادہ ایزی تھا کہ 10 کا عدد رکھا جاتا، لیکن 10 کا عدد کسی بھی کیلنڈر میں نہیں ہے، نہ زیادہ ہے نہ کم ہے، 12 مہینے ہیں۔ ذالک الدین القیم، یہ ایک قانون ہے، ایک مکمل قانون ہے۔ لیکن اور دوسری طرف یہ کہ نہیں، مسئلہ 12 کا نہیں، ذالک الدین القیم کا اشارہ حرم کی طرف ہے،
یعنی کہ یہ 4 مہینے محترم ہر زمانے میں رہے ہیں. 12 تو مہینے رہے ہیں وہ اپنی جگہ ہے، لیکن اصل میں جو قانون 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کے محترم ہونے کا ہے، یہ ہر زمانے میں، ہر کتاب میں، ہر شریعت میں، ہر دور میں یہی رہا ہے. ذالک الدین القیم ایک مستحکم قانون ہے جس کو سب مانتے ہیں. چنانچہ مشرکین پہلے سے، اس آیت کے نزول سے پہلے سے یہ بات مانتے تھے. ان کی نظر میں بھی یہ 4 مہینے محترم رہے ہیں. چنانچہ اس کا ذکر سورہ بقرہ میں کیا جا چکا ہے، اس سے پہلے اس کا ذکر آ چکا ہے. اور وہ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، کہ بھئی یہ آپ سے شہر حرام کے بارے میں پوچھتے ہیں، محترم مہینوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، قتال کہ اس میں قتال کیسا ہے، جنگ کرنا کیسا. قل قتال فیہ کبیر، ان سے کہہ دو کہ اس میں جنگ و جدل بہت بڑا گناہ ہے، کبیر. یہ اس کا ذکر ہے اور تفصیل سے ہے، وقت کی کمی کی وجہ سے ہم اس کا ذکر نہیں کر رہے ہیں چونکہ اس پر ہم بات کر چکے ہیں. تو اس طرح کئی جگہ قرآن مجید نے اس کا ذکر کیا ہے اور یہ بات واضح کی ہے کہ یہ جو 4 مہینے ہیں ان کا محترم ہونا اللہ کی نظر میں بہت پہلے سے ہے، لیکن مشرکین بھی اس کو اس لیے مانتے تھے کہ ہر دین میں، ہر شریعت میں، اور خود یہ چونکہ حضرت ابراہیم پر بڑا افتخار کرتے تھے کہ یہ ان کے جد اعلیٰ ہیں، تو ان کے دین میں بھی یہ 4 مہینے محترم رہے ہیں. ذالک الدین القیم کا مطلب یہی ہے. فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں میں اپنے نفس پر ظلم نہیں کرو. کن مہینوں میں مت کرو اپنے نفس پر ظلم؟ فیہن، تو کچھ لوگوں نے کہا ہے فیہن کی ضمیر پلٹتی ہے 12 کی طرف، یعنی ان 12 مہینوں میں ظلم نہ کرو. اور کچھ کہتے ہیں کہ اس سے مراد 4 مہینے، ان 4 مہینوں میں خاص طور پر ظلم نہ کرو. تو چونکہ یہاں لفظ ظلم استعمال ہوا ہے، قتال نہیں ہے، ضروری نہیں کہ قتال ہمیشہ ظلم ہو، قتال کبھی کبھی لازم اور ضروری بھی ہو جاتا ہے. حد یہ کہ انہی 4 مہینوں میں، اس کے بعد کا لفظ جو ہے وقاتل المشرکین کافۃ، یعنی فوراً ایک طرف منع کیا ہے کہ ظلم مت کرو اور دوسری طرف فوراً کہا کہ وقاتل المشرکین کافۃ، مشرکین سے سب مل کے جنگ کرو، جیسے وہ سب مل کے جنگ کرتے ہیں، اتحاد و اتفاق کے ساتھ مل جل کر تم ان کا مقابلہ کرو جیسے وہ تم سے جنگ کرتے ہیں. تو ایک ہی آیت میں ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ 4 مہینے بڑے محترم ہیں اور اور اس میں جنگ نہیں کرنی چاہیے، اور ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ جنگ کرو. تو اس کا مطلب یہ کہ نہیں، وہاں کہا جا رہا ہے کہ ظلم نہ کرو. فلا تظلموا فیہن انفسکم، اپنے نفس پر ظلم نہ کرو. فیہن، کہاں کب ظلم نہ کرو؟ 12 مہینے میں یا 4 مہینے میں؟ تو ظلم کے بہت سے مفاہیم ہیں. اگر ظلم سے مراد آپ قتال لے رہے ہیں، ان نیسیسری کسی پر حملہ کرنا، جنگ شروع کرنا، جنگ کرنا، ظلم کرنا، تو یہ ان 4 مہینوں کے لیے منع کیا گیا کہ ان 4 مہینوں میں جنگ مت کرو. اور اگر ظلم سے مراد اوور آل گناہ ہے، جیسے قرآن مجید نے اس کی توضیح کی ہے کہ ظلم کو وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، ظالم کون ہے؟ جو اللہ کی حدود کو جو ہے اللہ کی معین کردہ حدود سے تجاوز کر جائے. تو اگر اس سے مراد گناہ ہے تو 12 مہینوں میں کسی وقت جائز نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ تم ان مہینوں میں تو گناہ کر سکتے ہو، ان مہینوں میں گناہ نہیں کر سکتے، ایسا کچھ نہیں ہے. کبھی بھی تم گناہ نہیں کر سکتے کسی موقع پر. اب فوراً یہ کہنا کہ وقاتل المشرکین کافہ، لیکن بہت ہی دلچسپ ہے قرآن واقعا. بظاہر ایک آیت ہوتی ہے، اب ہم نے بھی مثلا 4 آیتیں پڑھی، یہی سوچ کے پڑھی، پہلے جب ہم اس پر نظر ڈالتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہم اس کا ترجمہ کریں گے، اس میں کوئی خاص ایسی بات نہیں ہے جس میں ہم تفصیل میں جائیں، ہم جلدی گزر جائیں گے. لیکن خود بیان کرتے کرتے کچھ نقطے ایسے آتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ خود ایک ظلم ہے کہ اگر ہم اس کو بیان نہ کریں. مثلا یہ 3 جملے آپ اس آیت میں دیکھ لیجیے. فلا تظلموا فیہن انفسکم، اس میں اپنے نفس پر ظلم نہ کرنا. اب وہ چاہے 12 مہینے میں مت کرنا یا ان 4 مہینوں میں مت کرنا، ظلم مت کرنا ان میں. اب ظلم میں ظاہر ہے کہ قتال بھی شامل ہے، ایک حکم ہی آ گیا. اس کے فوراً بعد کیا؟ وقاتل المشرکین، اور مشرکین سے قتال کرو، اور وہ بھی مل جل کے، سب مل کے کرو. ابھی تو کہا تھا کہ مت کرو، اب کہہ رہے کرو.
کہ نہیں، وہاں یہ تھا کہ ابتدا مت کرو، مگر اس سے کہیں یہ کافر انکریج نہ ہو جائیں، وہ کہیں زیادہ ان کی حوصلہ افزائی نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تم پہ حملہ کرتے رہیں یہ سوچ کے بھئی تم تو ان 4 مہینوں میں جواب بھی نہیں دو گے، لہٰذا چلو ہم اس موقع کا فائدہ اٹھا کے ان پہ حملہ کرتے ہیں، ایسا نہ ہو جائے۔ ان کی ہمت شکنی کے لیے کہا کہ وہ قاتل تم اگر وہ تم سے قتال کریں تو تم پھر دفاعی قتال ضرور کرنا، یہ مطلب ہے۔ اور اسی لیے کہا کما یقاتلونکم کافہ، یہ اس کی دلیل ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہاں سے کہا دفاع کی بات، کہاں؟ یہ دفاع یہاں ہے، جیسے وہ تم سے سب مل کر قتال کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، تم بھی اکا دکا جنگ مت کرو کہ 10 آدمی یہاں چلے گئے اور 20 آدمی وہاں چلے گئے اور گروہ جو تم گروہ میں تقسیم ہو گئے، بلکہ مل جل کے پورے طور پر تم بھی پوری جنگ ان سے کرو اگر وہ تم سے جنگ کرتے جیسے وہ تم سے جنگ کرتے، تو اس کا مطلب یہاں دفاع ہے۔ تو پہلے جملے میں کہا کہ ظلم مت کرنا، دوسرے میں کہا قتال ضرور کرنا یعنی دفاعی، تیسرے جملے میں کیا کہا جہاں آیت تمام ہوتی ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور اس کو سمجھ لو کہ اللہ متقین کے ساتھ ہے۔ اب یہاں خطاب مسلمانوں سے ہو رہا ہے، مسلمانوں کو جنگ سے روکا بھی جا رہا ہے، جنگ کی اجازت بھی دی جا رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ کچھ شرائط ہیں، کچھ حالات ہیں جہاں جنگ نہیں کرنی چاہیے، کچھ حالات ہیں جہاں جنگ کرنی چاہیے۔ اب اس کا تعین کیسے ہو کہ کب ہم جنگ کر کے صحیح کام کر رہے ہیں اور کب جنگ نہ کر کے غلط کام کر رہے ہیں، اس کا تعین کیسے ہوگا؟ تو اس کا تعین اس بات سے ہوگا کہ اگر تم ابتدا کر رہے ہو جنگ کی تو غلط کر رہے ہو ان دنوں میں، اگر جواب دے رہے ہو دفاع کر رہے ہو تو صحیح کر رہے ہو۔ مگر اس کا طے کرنا بھی مشکل ہے، اس لیے کہ جتنی جنگیں ہوئی ہیں جب آپ ان کا جائزہ لیتے ہیں تو جنگ کرنے والا خود یہ کہتا ہے میں نے تو جنگ اس لیے کی تھی، میں نے تو جنگ اس لیے کی تھی، بلیم سامنے والے پر ڈالتا ہے اور خود کو بے خطا اور بے قصور ٹھہرانے کی کوشش کرتا ہے، اور اپنی پری ایمپٹیو جنگ کو بھی جو کہ اوفینسو وار ہے اس کو بھی ڈیفینسو وار قرار دینے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ سب کا حال ہے۔ تو خدا نے کیا کہا؟ یہ تم اپنی وضاحتیں کسی اور سے کر سکتے ہو، ہم تم کو جنگ کی اجازت دے رہے ہیں یا جنگ کا حکم دے رہے ہیں تو اس کا یاد رکھنا کہ تقوی کا دامن ہاتھ سے نہ جائے۔ تو وہاں کہا لا تظلموا فیہن انفسکم، اپنے نفس پہ ظلم نہ کرنا، یہاں تقوی کی شرط لگا کے ہر طرح کے ظلم کو منع کر دیا، کسی طرح تم ظلم نہیں کر سکتے۔ اب تم یہ بہانے مت کرنا کہ ہم نے جنگ اس لیے کی تھی اور اس لیے کی تھی، واقعاً اگر دفاعی جنگ ہے، واقعاً اگر یہ جنگ لازم ہو گئی تھی تمہارے لیے، تمہارا مقصد اس جنگ میں نہ تو مال پر قبضہ کرنا ہے، نہ زمین پر کسی کی قبضہ کرنا ہے، نہ کسی کو نیچا دکھانا ہے، نہ اپنی طاقت جو ہے وہ دکھانی ہے، کچھ نہیں۔ تمہارا مقصد کیا ہے؟ اپنا دفاع کرنا ہے، ظلم کو ختم کرنا ہے، نہ کہ ظلم کرنا۔ فتنے کو ختم کرنے کے لیے جنگ ہوتی ہے اسلام میں، نہ کہ فتنہ کرنے کے لیے۔ تو اس کی صورت یہی ہے کہ ہم آپ پر ایک پابندی لگا دیں، کیا کہ آپ جو کچھ کریں تقوی کے ساتھ کریں، پرہیزگاری کے ساتھ کریں، یہ سوچ کے کریں کہ آپ بہانے کسی اور سے بنا سکتے ہیں، خدا کے سامنے آپ کا کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ خدا جانتا ہے، دیکھتا ہے، آپ کے تمام اعمال سے باخبر ہے۔ تقوی، خدا کا خوف ہر وقت باقی رہے، اس کے بعد پھر جب تم جنگ کرو گے تو اس جنگ میں ذرا سا بھی ظلم کا شائبہ نہیں ہوگا۔ اب اس کے بعد کی آیت میں ایک عادت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کافروں کی۔ کافروں کی ایک عادت تھی، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، یہ بات تو ہو گئی کہ بھئی 12 مہینے ہیں، لیکن 12 مہینوں میں سے ان کا حساب کرنے کا طریقہ کیا تھا کافروں کا؟ تو وہ یہ کرتے تھے کہ وہ 4 مہینوں کو محترم تو مانتے تھے، تو اسلام نے تو بتا دیا کہ وہ 4 مہینے کون سے ہیں، یعنی جب بھی رجب کا مہینہ آئے گا جنگ بند، اگر ہو بھی رہی ہوگی تو جنگ روک دو، علاوہ دفاعی جنگ کے۔ اور جب
مہینہ جو ہے ذی-القعدہ، ذی-الحجہ اور محرم کا آئے گا ان میں سے کوئی ایک، تو بھی یہی ہوگا. تو یہ معین مہینے تھے. اب وہ ایک اور بھی بحث ہو سکتی تھی یہاں کہ بھئی ان مہینوں کے نام کب سے رکھے گئے ہیں، ان مہینوں کے نام کیا ہیں، ان کا مطلب کیا ہے، لیکن وہ زیادہ ڈیٹیل ہو جاتی. ہمارے کچھ احباب یہ کہتے ہیں کہ جب آپ تفسیر کا درس کہیں تو ذرا اور تیزی سے آگے بڑھیں تاکہ ہم کو بھی موقع ملے کچھ ہوم ورک کرنے کا، اور یہ خود ہمارا بھی نظریہ ہے، ہم بھی ایسے ہی چاہتے ہیں کہ آپ حضرات جو سن رہے ہیں تو تھوڑا سا آپ کے لیے دروازے کھلیں ریسرچ کرنے کے. اس وقت علم کا حاصل کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، آپ بھی تھوڑی سی ریسرچ کیا کریں تاکہ ہم اتنی تفصیلات میں نہ جائیں اور جلدی جلدی ہم آگے بڑھیں. انما النسیء زیادۃ فی الکفر، نسیء جو ہے وہ کفر میں اضافے کا باعث ہے. نسیء کیا ہے؟ نسیء ان کی ایک عادت تھی اور ان کی ایک ٹریڈیشن تھی کہ وہ یہ کرتے تھے کہ جو 12 مہینے تو مانتے تھے کہ مہینے 12 ہیں، یہ بھی مانتے تھے کہ ان میں 4 محترم ہیں، یہ دونوں باتیں مانتے تھے جس کا ذکر ابھی قرآن کر رہا ہے کہ یہ تو اللہ نے جب سے آسمان و زمین کو خلق کیا جبھی سے یہ چیز ہے موجود، وہ بھی مان رہے تھے. مگر کیا تھا فرق کہ وہ اپنے مطلب سے اس کو آگے پیچھے کر دیا کرتے تھے، ان مہینوں کو آگے پیچھے کر دیا کرتے تھے. تقدم و تأخر ان مہینوں کا، اس کو نسیء کہتے ہیں. تو وہ نسیء ان کے یہاں معروف تھا. مثلا وہ یہ کرتے تھے کہ بھئی اب یہ محرم کا مہینہ آنے والا ہے، ان کے بھئی اب ہم اس کو سفر مانتے ہیں. انہوں نے محرم کو سفر بنا دیا. اب محرم میں جنگ حرام تھی، اب حلال ہو گئی. کیوں حلال ہو گئی؟ اس لیے کہ محرم نہیں ہے یہ. عربی محرم ہے، کہا نہیں وہ اعلان ہو گیا کہ اب محرم نہیں ہے یہ. تو ایک موقع پہ وہ سب مل کے اعلان کر دیا تھا کہ بھئی اب یہ مہینہ اس طرح ہے. اضافہ کرتے تھے، کمی بیشی کرتے تھے تاکہ کیلنڈر ان کا مطابق رہے 12 مہینوں کے. آگے پیچھے کرتے تھے دنوں کو، تاریخوں کو. آج بھی کچھ کیلنڈرز میں ایسا ہوتا ہے. اسلامی کیلنڈر بہت ہی نیچرل کیلنڈر ہے. دنوں کا تعین، نماز کا اور روزے کا، افطار اور سحر کا تعلق جو ہے وہ سورج کے دوران سے ہے، اور گویا یعنی زمین ہی کا دوران ہوتا ہے سورج کا، لیکن سورج کا حساب ہے طلوع و غروب. اور مہینوں کا تعلق چاند سے ہے. تو ایک بالکل نیچرل کیلنڈر ہے، اس میں آپ کو حساب کتاب لگانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک نیچر میں جو اللہ نے جس طرح خلق کیا اس طرح کا ہے. وہ اس کو آگے پیچھے کرتے رکھتے 12 ہی مہینے ہیں، لیکن تاکہ 12 مہینے اسی موسم میں آئیں یا 12 مہینے اسی انداز سے آئیں تو ایک مہینہ کم کر دیتے ہیں یا زیادہ کر دیتے ہیں. یہ اس طرح کا ایک طریقہ ہے. عموماً زیادہ کرتے ہیں، کبھی کم بھی کرتے ہیں، ڈیپینڈ کرتا ہے کیلنڈرز پر. یہاں پر بھی وہ یہ کرتے تھے. تو خدا فرماتا ہے کہ یہ تو کفر میں اضافے کا سبب ہے. یضل بہ الذین کفروا، یضل ایک ہے یضل، ایک ہے یضل. یضل یعنی گمراہ کرتے ہیں کافر اس کے ذریعے سے، مگر یہاں یضل نہیں ہے، یضل بہ، کافر گمراہ ہو جاتے ہیں کافر اس کے ذریعے سے. اس لیے ہم نے اس کا ترجمہ کیا کہ گمراہی میں پڑے رہتے ہیں کافر. کیوں؟ اس لیے کہ کافر تو آلریڈی گمراہ ہیں، اب کافروں کو کون گمراہ کرے گا؟ لیکن یہاں گمراہی کا مطلب دھوکہ دینا. معاشرے کے کچھ بڑے لوگ عوام کو دھوکہ دینے کے لیے ان کی کچھ چالیں ہوتی ہیں، چلتے رہتے ہیں. ان میں سے یہ ایک ان کی چال تھی. یحلون عامن، ایک مہینے ایک سال میں اسی مہینے کو، جو مہینہ آ رہا تھا اس مہینے کو انہوں نے حرام کر دیا، یعنی محترم قرار دے دیا. یہ کیا کہتے اس کو حلال کر دوسرے مہینے میں یا دوسرے سال میں اس کو حرام کر دیا. یحلون عامن، ایک سال اس کو حلال کیا، ایک سال اس کو حرام کر دیا. لیواطئوا عدة ما حرم اللہ فیحلوا ما حرم اللہ، تاکہ وہ کیلنڈر کو اس کی مطابق کر لیں اپنے جو اللہ نے بنایا ہے، لیکن اس کے ذریعے سے وہ کیا کرتے ہیں؟ جو اللہ نے حرام کیا ہے جو کچھ، اس کو وہ حلال کر لیتے ہیں. زین لہم،
سوء اعمالہم، ان کے برے جو اعمال ہیں، اعمال بد، سوء اعمال، اس کی ان کو گویا کہ زینت دے دی گئی ہے. زین لہم سوء اعمالہم، ان کے اعمال زینا، الفاظ پہ غور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. زینت دے دی گئی ہے. کس نے دی ہے زینت؟ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ کافر قوم کی ہدایت نہیں کرتا. اب یہ زینت دینا ان کے اعمال، یعنی وہ اپنے اعمال ان کے برے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں بہت زبردست کام کر رہے ہیں، بہت اچھا کام کر رہے ہیں. یہ عام طور پر بھی بہت سے لوگوں کے دماغ میں ہوتا ہے کہ میں بہت عمدہ کام کر رہا ہوں، حالانکہ وہ کام ان کا صحیح نہیں ہوتا، وہ غلط کام ہوتا ہے جو کر رہے ہوتے ہیں. اب یہاں زینا کو مجہول کے صیغے میں لانے کا مطلب کیا تھا؟ اس لیے کہ اب اس میں یہ ظاہر نہیں ہو رہا ہے کہ کون زینت دے رہا ہے. قرآن مجید میں اس طرح کے دیگر آیات ہیں اور اس مفہوم کو مختلف طریقے سے بیان کیا گیا ہے. مثلا کبھی زینت کی نسبت خدا کی طرف دی گئی ہے اور کبھی زینت کی نسبت شیطان کی طرف دی گئی ہے. مثلا سورہ نحل کی آیت نمبر 63 میں کہا فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے ان کے اعمال ان کے سامنے آراستہ کر کے، پیراستہ کر کے، خوبصورت بنا کر، اٹریکٹیو بنا کر پیش کر دیے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں، جبکہ وہ ان کا کام اچھا نہیں ہوتا. ایسی سورہ نمل کی آیت نمبر 4 میں اس کے برعکس اللہ نے کہا ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ زینا لہم اعمالہم، جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ہم نے ان کے اعمال کو ان کے لیے زینت دے دی. تو کون زینت دیتا ہے اعمال کو؟ اصل میں زینت تو شیطان دیتا ہے دھوکہ دینے کے لیے، خدا ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے، ان کے مزید امتحان کے لیے یا ان پر مزید ان کو سزا کا مستحق قرار دینے کے لیے. تو وہ سمجھتے رہتے ہیں کہ ہم تو بہت زبردست کام کر رہے ہیں، جبکہ وہ زبردست کام نہیں ہوتا. تو خدا پہلے ہدایت کے تمام راستے ان کے لیے کھولتا ہے. جب وہ ہدایت کو قبول نہیں کرتے تو خدا ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اپنے اعمال اچھے لگنے لگتے ہیں، تو کہتا ہے جاؤ اچھے لگ رہے ہیں تو جاؤ اچھے ہی لگیں. تو زینا لہم اعمال، ان کے اعمال ان کے لیے ہم نے، تو خدا نے اپنی طرف نسبت دی. یہاں پر دونوں مفاہیم آ سکتے ہیں. زین لہم سوء اعمالہم، ان کے اعمال کو زینت دے دی گئی. کس نے دی؟ نہیں بتایا. واللہ لا یہدی القوم الکافرین، البتہ یہاں اس سے کہ بھئی زین لہم، ہو سکتا ہے اس کا تعلق خدا سے ہو. کیوں؟ اس لیے کہ خدا اس کی وضاحت کر رہا ہے کہ اللہ جو ہے کافر قوم کی ہدایت نہیں کرتا. کیا مطلب کافر قوم کی ہدایت نہیں کرتا؟ تو یہ بالکل اس کا جواب بار بار دیا جا چکا ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا کسی ایک کی تو ہدایت کر رہا ہے، کسی ایک کی ہدایت نہیں کر رہا ہے. خدا یضل بہ من یشاء، خدا جس کو چاہے گمراہ کر دے، جس کی چاہے ہدایت کر دے، ہے نا. یضل من یشاء. تو اب یہ جس کی چاہے ہدایت کر دے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا منتخب کرتا کچھ لوگوں کو ہدایت کے لیے اپنے طور پر، اور کچھ لوگوں کو ایسے ہی چھوڑ دیتا ہے اور پھر سزا ان کو دیتا ہے اور جزا ان کو دیتا ہے. عدل کے خلاف ہے. تو خدا کی ہدایت سب کے لیے ہے. ہدن للناس، قرآن ہدن للناس ہے. پھر کچھ لوگ اس ہدایت کو قبول کرتے ہیں تو خدا ان کی مدد کرتا ہے مزید آگے بڑھنے کے لیے. اور کچھ لوگ ضد پہ اتر آتے ہیں، وہ اللہ کی ہدایت کو ریجیکٹ کرتے ہیں، خدا مزید ہدایت کے راستے نکالتا ہے ان کے لیے، وہ پھر بھی ریجیکٹ کرتے ہیں، قبول نہیں کرتے، تو خدا ان کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے. یہ حال پہ چھوڑ دینا ہی اصل میں
ان کو گمراہ کرنے کے مترادف ہے۔ اللہ قوم کافرین کی ہدایت نہیں کرتا کا مطلب کیا ہے؟ پھر کس کی ہدایت کرتا ہے؟ مسلمانوں کی ہدایت کرتا ہے۔ تو مسلمانوں کو ہدایت کی ضرورت ہے، تو پھر مسلمان کیسے ہوئے وہ؟ بھائی ہدایت کی ضرورت تو کافر کو ہے، اور خدا کہہ رہا ہے کافروں کو ہدایت نہیں کرتے تو پھر کس کی کریں گے؟ نہیں، کافروں کی ہدایت نہیں کرتا کا مطلب یہ ہے کہ کافر جب ہدایت کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتا تو اس کو اس کے حال پہ خدا چھوڑ دیتا ہے۔ اب دیکھیں وقت تمام ہو گیا ہے، تقریباً وقت نہیں رہا میرے پاس، اور ہم نے سوچا تھا کہ ہم 2 آیتیں پوری کر لیں گے۔ اب ہم اس سے بھی کیا مختصر کرتے، ان دونوں آیتوں میں بھی ہم نے بہت سی باتیں چھوڑ دی ہیں، ترک کی ہیں، تاکہ طوالت نہ ہو اور ہم بات کو زیادہ سے زیادہ جلدی سے جلدی آگے بڑھا سکیں۔ خیر 2 آیتیں ہیں، ابھی ہم اس کا ذکر کر دیتے ہیں، اگلے ہفتے انشاءاللہ اس کا ذکر ہوگا۔ کہ بات کی جو 2 آیتیں ہیں اب جہاد ہی کے تعلق سے ہیں، اور اس میں تاکید کی گئی ہے کہ دیکھو تم سے جب کہا جاتا ہے کہ چلو جہاد کے لیے، تو تم کیا وجہ ہے کہ زمین سے چپک جاتے ہو، ثاقلتم، ثقل یعنی وزن، بھاری ہو جاتے ہو، اٹھا ہی نہیں جا رہا ہے تم سے، چلا ہی نہیں جا رہا ہے تم سے، زمین سے لگ گئے۔ یہ کیا وجہ ہے؟ کیا تم دنیاوی زندگی سے راضی ہو گئے ہو آخرت کے مقابلے پر؟ ایک طرف آخرت کے لیے ہم تم کو بلا رہے ہیں، تم بہانے کر رہے ہو کہ ہماری کھیتی باڑی کا مسئلہ ہے، ہماری تجارت کا مسئلہ ہے، ہمارا فلاں مسئلہ ہے، ہمارے گھر کا مسئلہ ہے، موسم کا معاملہ ہے، 10 بہانے بنا رہے ہو۔ تو یا تو آخرت لے لو یا دنیا لے لو۔ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، اور یاد رکھنا کہ یہ دنیاوی متاع اور ساز و سامان آخرت کے مقابلے میں بہت قلیل ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں، اس کی کچھ بھی حیثیت نہیں ہے آخرت کے مقابلے میں۔ یہ ان کو انکریج بھی کیا، پھر بعد میں سختی سے یہ بھی کہا کہ اگر تم نہیں نکلو گے جہاد کے لیے تو اللہ تم پر عذاب نازل کرے گا، اور پھر اس سے بھی بڑی بات، عذاب سے بھی زیادہ خطرناک، گویا ان کو سزا کیا ہے؟ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اللہ تمہارے علاوہ کوئی دوسری قوم لے آئے گا، پھر تم اس کو کوئی ضرر نہیں پہنچا سکو گے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ ان 2 آیتوں میں، یہ جو 2 آیتیں نازل ہوئی ہیں یہ ایک خاص موقع پر نازل ہوئی ہیں، ایک خاص غزوے اور جنگ کے تعلق سے نازل ہوئی، جس کو غزوہ تبوک کہا جاتا ہے، اور یہ ایک عجیب غزوہ ہے، ظاہر ہے کہ اس میں تھوڑی سی تفصیل کی ضرورت پڑے گی، وہ ہم انشاءاللہ اگلے ہفتے بیان کریں گے۔ اس میں واحد وہ جنگ ہے جس میں پیغمبر اسلام حضرت علی کو ساتھ نہیں لے کر گئے۔ ایک خیبر کی جنگ تھی جس میں ساتھ نہیں لے کر گئے، بعد میں بلایا، لیکن اس جنگ میں ساتھ نہیں لے کر گئے اور بلانے کا موقع بھی نہیں ہوا۔ بہت دلچسپ ہے، اس کی تفصیل تھوڑی سی انشاءاللہ ہم عرض کریں گے، ابھی تو ہم چونکہ اعلان کر دیا تھا تو تھوڑا سا بیان کر دیتے ہیں۔ تو جس وقت حضرت علی کو چھوڑ کر گئے تو یہ فرمایا، تو حضرت علی کو یہاں اپنا خلیفہ بنا کر گئے، اور یہ سن 9 ہجری کی بات ہے، فتح مکہ کے بعد، یعنی اپنے انتقال سے تقریباً 1.5 سال پہلے کا مسئلہ ہے۔ حضرت علی کو خلیفہ بنا کر گئے، حضرت علی نے قبول کی، ظاہر سی بات ہے وہ تو خلیفہ تھے ہی تھے، لیکن یہ پہلی بار ایسا ہوا کہ وہ مدینے میں ان کو چھوڑ کر جا رہے ہیں اور خود پورے لشکر کو لے کے جا رہے ہیں، اور اتنی تاکید کے ساتھ، یہ آیت آپ نے دیکھی کتنے سخت الفاظ ہیں کہ تم کو جانا ہے جنگ تبوک کے لیے۔ حضرت علی کو نہیں لے کر گئے، حضرت علی کے لیے اس کے بغیر کون سی جنگ ہے جو فتح ہوئی ہے؟ لیکن سبحان اللہ، یہ معجزہ ہے، معجزہ ہے، اور یہ حضرت پیغمبر اسلام خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے کہ حضرت علی کو ساتھ نہیں لے کر گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ معلوم تھا کہ حضرت علی کی ضرورت کہاں پیش آتی ہے؟ جہاں جنگ ہو۔ جس اہتمام کے ساتھ اس پورے لشکر کو لے کر گئے، پہنچے تو وہاں جہاں جنگ کرنی تھی، مگر جنگ نہیں ہوئی، بغیر جنگ کے واپس آ گئے۔ اس کو کہتے ہیں غزوہ تبوک،
اس کا ذکر ہم بعد میں کریں گے. مگر حضرت علی کو نہیں لے کر گئے. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت علی کی وہاں ضرورت نہیں تھی، لیکن چونکہ یہ زندگی کے آخری ایام ہیں، اس بات کی ضرورت ہے کہ لوگوں کو بتائیں کہ میرا خلیفہ کون ہو سکتا ہے. کوئی کہہ سکتا ہے بھئی خلیفہ تو رسول اللہ اپنی جگہ کسی اور کو بھی کئی بار چھوڑ کے گئے ہیں، ابن ام مکتوم کو کئی بار چھوڑ کر گئے ہیں. خلیفہ کے لفظ کے ساتھ چھوڑ کر نہیں گئے ہیں. دکھا دو. یہ کہہ کر گئے ہیں کہ تم میرے بعد ذرا دھیان رکھنا، یہاں مدینے کا کوئی دشمن یہاں حملہ نہ کر دے، یہاں بچے اور عورتیں رہ جاتی ہیں، ان کا خیال رکھنا. لیکن کہیں پر بھی لفظ خلیفہ کا استعمال نہیں کیا، لیکن یہاں حضرت علی کے لیے کیا ہے. انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے اس کے کچھ حوالے بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے، لیکن وہ بہت ہی مشہور حدیث پیغمبر اسلام کی اس موقع کی ہے. جب لوگوں نے حضرت علی پر اعتراض کرنا شروع، دیکھا آپ کو نہیں لے کر جا رہے ہیں اس لیے کہ آپ کو شاید آپ کی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی ہے، تو معلوم تھا حضرت علی کو، لیکن آئے پوچھنے کے لیے تاکہ نبی کی زبان سے سب سن لیں کہ کیا معاملہ ہے. تو جیسے ہی حضرت علی نے کہا کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھے اس لیے نہیں لے کر جا رہے ہیں ساتھ میں کہ شاید میرا وجود بار ہو نعوذ باللہ آپ کے لیے، تو کہا ان کو بتا دو یا علی اما ترضى ان تكون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. اے علی کیا تم اس پہ راضی نہیں ہو؟ اب علی کو خطاب کر رہے تاکہ سب سن لیں، خطاب علی سے، سنو تم سب، کیا تم اس پہ راضی نہیں ہو کہ تمہاری نسبت مجھ سے وہی ہو جو ہارون کی موسیٰ سے تھی. الا انہ لا نبی بعدی، سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. تو جو بھی نسبت ہارون و موسیٰ کی آپس میں تھی وہ ہماری تمہاری نسبت ہے. ہارون بھائی تھے، تم میرے بھائی ہو. ہارون خلیفہ تھے، تم میرے خلیفہ ہو. تم ہارون امت محمدی ہو. یہ معروف و مشہور روایت ہے جو تواتر کی حد تک بھی پہنچتی ہے کہ حضرت علی کو ہارون اپنی نسبت سے خود کو موسیٰ کہا اور حضرت علی کو ہارون قرار دیا. یہ وہ موقع ہے جنگ تبوک. تو بات ہو بھی گئی اور وہاں جنگ بھی نہیں ہوئی. اگر وہاں جنگ ہونے والی ہوتی تو علی کو ساتھ لے جاتے یا بعد میں بلا لیتے جیسے خیبر میں بلا لیا تھا. ہر جگہ مصلحت ہوتی ہے کہ کیوں رہ گئے، کیوں ایسا کیا. ہر بات میں صرف یہ کہ امت کو بتا دیں کہ میرے بعد گمراہ مت ہونا، میں گمراہی کا کوئی بھی شائبہ چھوڑ کے نہیں جا رہا ہوں. کوئی بہانے مت کرنا کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آیا تھا، ہمیں پتہ نہیں چلا تھا. ہم تم کو ابھی بتا رہے ہیں کہ یہ میرا خلیفہ ہے، جیسے ہارون موسیٰ کے خلیفہ تھے. چھوڑ کے جا رہا ہوں، دکھا رہا ہوں، بتا رہا ہوں، اور پوری تاکید سے پورے لشکر کو ساتھ لے جا رہا ہوں. علی کو یہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں خلافت کے لیے، یہ دیکھ لو. اور کچھ دن کے بعد پھر میں اس کی ولایت کے بھی اعلان کر دوں گا غدیر میں. اب کوئی بہانے مت کرنا اس کے بعد. بس ہم یہیں پر اس کو روکتے ہیں، اور انشاءاللہ جو تھوڑی سی بات یہاں رہ گئی ہے وہ، اور اس کے بعد اگلی آیت، صرف ایک آیت ہم پڑھیں گے، آیت نمبر 40، اس لیے کہ وہ بھی بہت اہم آیت ہے. وہ آپ پڑھ کر آئیں گے تو آپ کو بھی مزہ آئے گا. ایک ہی آیت ہم پڑھیں گے اگلے ہفتے، اور ان دو آیتوں کا تھوڑا سا مزید کچھ تذکرہ ہو جائے گا غزوہ تبوک کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.